کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں شاید وہ اس واقعے کو جانتے ہوں گے۔ کسی شخص نے ہارون رشید کے دربار میں ایک حیرت انگیز کرتب دکھانے کی اجازت چاہی کہ اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں اپنا ایک ہنر، ایک کرتب جو آپ کو سب کو حیرت میں ڈال دے گا وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ خیر اجازت مل گئی۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ فرش کے درمیان ایک سوئی کھڑی کر دی، نیڈل، اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا۔ حاضرین بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے جو ہی وہ سوئی پھینکی، وہ زمین فرش پر جو درمیان میں جو سوئی اسے کھڑی کی تھی، اس سوئی کے جو ناکہ ہوتا ہے چھوٹا سا سوراخ، اس ناکے سے وہ سوئی نکل گئی۔ سب حیرت میں کہ یہ کیسا نشانہ تھا۔ اس طرح اس نے 10 سوئیاں ایک ایک کر کے اس فرش کے درمیان کھڑی سوئی کے ناکے سے نکال دی۔ تھا بڑا عجیب اور حیرت میں ڈالنے والا اور انوکھا قسم کا یہ مظاہرہ کرتب۔ خیر ہارون رشید بھی اس کو بڑی حیرت ہوئی، تو اس نے خدام کو حکم دیا کہ اس کو 10 دینار انعام میں دو اور پھر 10 کوڑے مارو۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا انوکھا انعام ہے کہ 10 دینار بھی دے رہے ہیں اور 10 کوڑے بھی لگوا رہے ہیں۔ انعام دینا تو سمجھ میں آیا کہ اس نے دکھائی ایسی چیز تھی جو کب ہم نے دیکھی نہیں تھی۔ یوں سوئیاں ایک سوئی کے ناکے سے نکال دی۔ تو ہارون رشید جو علماء سے محبت کرنے والے اور اہل علم ہمارے خلیفہ گزرے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ 10 دینار تو اس سچے نشانے پر جو اس نے 10 سوئیاں جو نکالی، اور 10 کوڑے اس بات کے میں اس کو لگا رہا ہوں کہ اپنی ان زبردست صلاحیتوں اور قیمتی وقت کو اس نے ایک ایسے کام میں صرف کر دیا جس کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، حاصل نہیں ہے۔ اس پر میں اس کو 10 کوڑے لگوا رہا ہوں۔ بات صرف سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے، یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر میں نے اس کو بنیاد بنایا ہے اپنے آج کے
بیان کا کہ اگر ہم غور کریں تو ایسے بے شمار اوقات کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ اگر ہم وقت کی بات کریں، وقت کی اہمیت کی بات کریں، دیکھیں ابھی وہی سن رہا ہے جو چینل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں، یا جو دیکھ بندی چینل رہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی نجی کوئی مصروفیت کھانے پینے وغیرہ یا چلنے پھرنے حوالے سے ہو تو آئی ڈونٹ نو، البتہ آپ چینل کی آواز سن رہے ہیں اور چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سوئیوں کا کرتب کا سن کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اب کیا بولے گا عمران، اب کیا بولے گا عمران۔ تو مگر دیکھیے کہ ہارون رشید کی توجہ کہاں گئی کہ ٹھیک ہے وہ ایک کرتب تھا، ایک اہم ایک الگ سے چیز تھی، لیکن اس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اگر ہم غور کریں تو اس طرح وہ کام جس کا فائدہ نہ ہم کو دنیاوی ملتا ہے نہ دینی ملتا ہے، بالکل فضول قسم کا، بالکل فضول قسم کے کام، اس پر تھوڑا سا آپ کی میں آج کے اس بیان میں توجہ چاہوں گا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کی بات کروں یا اگر جنرلی طور پر میں آپ سے بات کروں تو دنیا کے ہر کامیاب ترین شخص کے بارے میں غور کر لیجئے، اس کی آپ ہسٹری معلوم کر لیجئے، اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اس نے جو بھی پروفیشن لیا، میں اس پروفیشن یا اس کام یا اس کی زندگی کے اس ہنر یا اس فن کی تحقیق کیا ہے اس پہ کلام نہیں کرتا، لیکن جو شخص بھی کسی فیلڈ میں کامیاب ہوا ہے اس نے اپنی اس فیلڈ میں، اپنے اس کام میں، اس کی مہارت پانے میں اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوا ہوگا، وہ بھرپور طور پر اس کام میں لگ گیا ہوگا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے جو سمت، جس کو پوزیٹیو سمت نظر آ گئی، پلس نظر آ گیا، ایسی سمت نظر آ گئی جسے دنیا کے ساتھ ساتھ بے شمار دین کے فائدے لگے ہوئے ہیں، آخرت کے فائدے لگے ہوں، بلکہ آخرت ہی کے فائدوں کو اس نے غالب رکھا ہو اور ضمناً اس کو دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہوں، تو وہ ایک اپنی جگہ پر جیسے ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے اکابرین گزرے۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہم ایسا کتنا وقت ہوتا ہے جو ضائع کرتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے کی میں بہت مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پہ بیٹھے ہوئے بھی انسان جلدی فارغ ہو سکتا ہے، نارمل کھانا کھا لے، فضول باتوں سے بچے۔ ہاں نیکی کی دعوت اگر دیتا ہے وہ فضول نہیں ہے، وہ تو کار ثواب ہے، وہ تو اصل ہے ہماری زندگی کا، نیکی کمانا یا اس طرح کوئی تربیت کرنا، لیکن ایک لمیٹڈ کھانا اور وہ بس کھانا کھانا نا، نارمل آپ نے کھانا کھایا اور فوراً کھانا کھا کر آپ فارغ ہو گئے، اور فارغ ہونے کا جیسے چائے وغیرہ پینی، وہی دسترخوان میں بیٹھے بیٹھے پی لی، چائے بھی وہیں آ گئی اور سب کچھ وہیں جیسے مل گیا، پھر دعا وغیرہ پڑھ کے دسترخوان سے اٹھے، فوراً پھر اٹھ کر آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ کوئی نہ کوئی کام رکھیں، کوئی نہ کوئی مصروفیت رکھیں، اپنے آپ کو فارغ نہ ہونے دیں۔ بعض کے بارے میں ہوتا ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار آپ فارغ ہوتے ہی نہیں ہو، تو فارغ رہنا گویا کہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا، اور واقعی بعض کی طبیعت ہوتی ہے جن کو فارغ ہونا سمجھ میں نہیں آتا، وہ کچھ نہ کچھ کام کے کام کرتے رہتے، یعنی فارغ ہے تو جو کھیل تماشوں میں لگے وہ جو دوستوں کے ساتھ گپے مار رہے ہیں، فارغ تو وہ بھی نہیں ہے۔ ایک طرح سے دیکھا تو وہ بھی کہیں گے میں تو کام میں ہوں، میں تو بزی ہوں، میں تو کسی سے بات کر رہا ہوں، لیکن آیا جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں یہ غور کر لیا جائے کہ کیا اس کے کوئی دینی یا دنیاوی فوائد ہیں یا نہیں ہیں، اس بات پر توجہ کیجیے۔ ہم بہت سارا وقت جو ہے نا اپنا ضائع کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، عبادتیں، ریاضتیں اور دیگر معاملات کے اندر وقت کی اہمیت کے اندر اس حدیث پاک کو ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور کثیر فوائد اس حدیث پاک سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، دولت مندی کو غربت سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو
موت سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے. جیسے وہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تو. تو جوانی میں، اور ویسے ہی وہ جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں وہ نوجوان بھی شامل ہے، وہ جوان بھی شامل ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جس نے گزارا، اس کو رب کائنات قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو آج جوانی دیوانی کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، تو حدیث پر غور کیجئے کہ جوانی کو بوڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، دولت مندی کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. بعض اڑا دیتے پیسے، بعد میں پھر روتے رہتے ہیں. تو وہ حدیث پاک یاد رکھیے گا کہ امیری میں بھی میانہ روی ہے. اگر آپ امیر ہیں تب بھی میانہ روی، اعتدال. امیری میں بھی میانہ روی ہے، غریبی میں بھی میانہ روی ہے، اور عبادت میں بھی میانہ روی ہے. یہ حدیث پاک بڑی پیاری، بڑی جامع حدیث ہے کہ ان تینوں میں میانہ روی ہے، اعتدال، بیلنس. تو غربت سے پہلے دولت مندی کو غنیمت جانو، فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. کہ ایسے مشغول ہو جائیں کہ پھر روتے رہیں گے یار کاش کے مثبت کر لیتا، اور کاش پھر کاش ہی کہتے رہیں گے ہم. بعض اوقات اتنے لوگ لیزی ٹائپ کے ہوتے ہیں، پھر ہمارے نیچر میں بعض اوقات یہ سست روی آ جاتی ہے، ہم سست قسم کے واقع ہو جاتے ہیں. یا تو بعض ایسا رہتا تھا کہ بعض چیزیں ہمارے جیسے کہ نیچر کا حصہ بنی ہوئی ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم لوگ سست روی کے حوالے سے، کاہلی کے حوالے سے، اور ٹال مٹول کے حوالے سے، مطلب یار کرتا ہوں یار، ارے یار کر لوں گا یار، کل کر لوں گا یار، آج نہیں یار، سستی ہو رہی ہے یار، نہیں یار آج نہیں، کل کر لیں گے نا یار، یار بعد میں کر لیں گے یار، یار ابھی تھوڑا رہنے دو یار. یہ نیچر سمجھ رہے ہیں آپ، کر لیں گے یار، کر لیں گے، یار بس یار آج نہیں دل کر رہا یار. اچھا بل پڑا، بل بھر دیں، ابھی تو ڈیٹ باقی ہے نا، بھروا لیں گے یار. اچھا یہ کر لیں، ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے، کر لیں گے یار. یہ ہمارا نیچر ہے، کر لیں گے یار، کل کر لیں گے. کل کے دھوکے میں اتنے لوگ مبتلا ہیں کہ بیان سے باہر ہے. کر لیں گے یار. یہ چیز پر غور کر لیجئے. ہمارے یا تو نیچر کا حصہ، ہم جب بھی کہیں ہمیں جانا بھی ہوتا ہے تو ہم بڑی مطلب کہ لیٹ نکلتے ہیں. پھر کہتے ہیں یار وہ راستے میں ٹریفک جام تھا. بھائی تو پتا تھا آپ کو کہ ٹریفک جام ہوتا ہے، آپ اتنی جلدی کیوں نہ نکلے گا، پہنچ جاتے ہیں. پھر دیر سے نکلتے ہیں تو پھر راستے میں چیختے چلاتے ہوئے جاتے ہیں، آٹو بھونپو بجاتے رہتے ہیں. گھر میں چیخو پکار کرتے ہیں، یار جلدی کرو دیر ہو رہی ہے. آپ جلدی اٹھ جاتے، وہ نہیں اٹھ سکے تو آپ کو تو کب سے اٹھایا ہوا تھا، بستر پہ پڑے ہوئے تھے تو بستر چھوڑ دیتے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک طبقہ ہے، اس کو اٹھا دو، اٹھ گیا ہوں. سمجھ نہیں آتی یہ کون سا اٹھ گیا ہے. اٹھ تو گیا ہوں. کہاں اٹھے ہیں آپ؟ آنکھیں بند ہیں، آدھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اب نہ سونے کے قابل ہیں نہ جاگنے کے قابل ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے آپ. صرف اور صرف بستر پہ پڑے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ وقت کسی کام کا نہیں ہے آپ کا. نہ آپ جاگ رہے ہیں نہ سو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. ایسا بھی نہیں کہ آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے، صرف سستی اور کاہلی ہے. یعنی اگر آپ الارم رکھتے ہیں، میں ساتھ ساتھ ایک آپ کو اگزامپل بھی دیتا جاتا ہوں. اگر آپ نے جیسے الارم رکھا آپ نے فار ایگزامپل 6 بجے کا، اگر آپ نے 6 بجے کا الارم رکھا ہے تو 6 بجے جیسے الارم بجے، الارم بجتے ہی الارم آپ بند کریں گے
بیٹھ جائیے یا بیٹھ کر بند کریں. لیٹے لیٹے ہوتا ہے نا, یوں کریں ٹھک کر کے بند کر دیا. اب یوں جیسے کہ آپ نے ٹھک کر کے بند کر دیا اور آنکھیں بند پڑی ہوئی ہیں اور تصور میں کہ گھڑی کہاں رکھی تھی, یہاں رکھی تھی, ٹھک کر کے بند کیا, پھر سو گئے. موبائل فون میں جیسے الارم بجا, آپ نے وہ اچھا اسنوز ہے, ٹھک کر کے وہ اسنوز دبا دیا اور یہ 10-15 منٹ کے بعد پھر بجے گا, پھر ہوا, پھر اسنوز دبا دیا, پھر بجے گا. یہ دیکھیں میں نے لوگوں کو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے کہ وہ یوں کرتے ہیں. ارے بھائی اٹھ جاؤ نا, اگر اٹھنا ہی آدھے گھنٹے کے بعد تھا تو آپ نے آدھے گھنٹے پہلے کا الارم کیوں لگایا؟ اس کا مطلب آپ نیچر وائز یہ جانتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں اپنا بستر پہ ضائع کروں گا. آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں اور کچھ دنیا اور آخرت میں کام آنے والا اور کوئی کام کر لیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں ایک پریکٹیکل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ الارم اتنا دور رکھیں کہ آپ کا ہاتھ یوں لیٹے لیٹے نہ پہنچے اور آپ کو اٹھ کر الارم بند کرنا پڑے. تو آپ بولو گے کہ یہ تو اٹھ کر الارم بند کرنے کا تو مطلب یہ کہ مطلب میں الارم بھی وہ الارم تھک جائے گا نا. میرے کو آواز نہیں آتی پھر الارم کا. الارم تو میں کان کے پاس رکھ کر گھنٹی نہیں گھنٹہ رکھ کر سوتا ہوں. اور باتوں کی گھنٹہ بٹتا ہے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی. نیچر کی بات ہے. تو یوں بستر پر پڑے پڑے اپنے وقت کو ضائع کرنا یقین مانے بہت عجیب و غریب قسم کی حماقت ہے. آپ خود بتا دیجئے جو آپ نے روز کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو بستر پر ضائع کیا وہ کیا کام آیا آپ کے؟ نہیں نا. بل آپ کے پاس یوٹیلیٹیز بل آئے, آپ کے پاس 4 دن پہلے بل آئے, اگر اچھا بل آپ ہی نے بھرنا ہے, کسی پڑوسی والے نے آ کر 4 دن کے بعد پیمنٹ نہیں دینی کہ آج میری طرف سے آج آپ کا الیکٹرک کا بل پیمنٹ کرتے ہیں, آج بس میرا دل کر رہا ہے کہ میری طرف سے بجلی کا بل بھریے گا, اگلے ماہ وہ سامنے والا آ کر پیسے دے گا, آج میری طرف سے آپ کا گیس کا بل پیمنٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے نا. آپ ہی نے بل پیمنٹ کرنا ہے, آپ ہی نے اپنی پاکٹ سے پیسے نکال کر اس بل کو پیمنٹ کرنا ہے. تو آخر 4 دن کے بعد کیوں, 4 دن پہلے کیوں نہیں؟ پیٹرول بھرانا ہے تو وہی مطلب کہ بالکل وہ پہلے پیٹرول ختم ہوگا, پھر ریزرو لگے گا, ریزرو لگنے کے بعد پھر موٹر سائیکل بند ہوگی, پھر موٹر سائیکل لیٹی گی, لیٹنے کے بعد اس کے ٹینکی کے اوپر وہ آٹے کے ڈبے کی طرح اس کو تھپڑے ماریں گے, پھر اس کے کاربیٹر میں پھر تھوڑا سا پیٹرول لیں گے, پھر اس کے بعد اس کو سٹارٹ کریں گے, پھر بولیں گے اگلے پیٹرول میں تو بھرا ہی لوں گا, پھر اگلا پیٹرول پمپ آئے گا تو بولے یار ابھی تو چل رہی ہے نا, اگلے پہ بھرا لوں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کار والے ہو تو حد کر دیتے ہیں, کانٹا لال پر آ کر احتیاط کر, بتی جل گئی ہے پیٹرول بھرا لو, ابھی بھرا دو, ابھی بھرا دو, ابھی تو ہے, ابھی 200 روپے کا پیٹرول بھاگ, ابھی 200, ابھی 10 کلومیٹر گاڑی چل جاؤ. تو کاریں بھی ایسی آ گئی ہیں نا کہ وہ بتا دیتی ہے کہ آپ کا پیٹرول کتنے کلومیٹر تک چلے گا. اچھا یہ طے ہے کہ 12 کلومیٹر کے بعد بھی بھروانا موصوف نے اپنے جیب سے ہی ہے, یعنی آگے کوئی 8 کلومیٹر کے بعد کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوا نہیں ہے جو ہاتھ میں نوٹیں لگے بیٹھا ہے کہ آج آپ کی کار میں پیٹرول میری طرف سے بھرایا جائے گا, مجھے آپ کی کار بڑی اچھی لگی ہے. ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے. آپ نے پیٹرول اپنی جیب سے بھرانا ہے. لیکن اب گاڑی چلاتے چلاتے یار پیٹرول ختم ہونے والا ہے, چلو یار بعد میں بھراتے ہیں. اب اتنا ٹینشن آپ لے کے کار کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ بھرا لو نا پیٹرول, ایزی ہو جائیے. دنیا کے اور 10 کام آپ کریں گے, ایزی ہو جائیے. وہی پیسے جو 1 گھنٹے کے بعد آپ کے جیب سے 1000 روپے نکل رہے ہیں وہی 1 گھنٹے کے بعد نکل جائیں گے, مگر وہ جو 1 گھنٹہ جو آپ کا وہ ٹینشن سے بچ جائیں گے. یہ نہیں ہم لوگ سمجھتے. یعنی یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ہماری طبیعت میں اس طرح کی چیزیں ہیں. کچھ فارم وغیرہ بھرنا ہوتا ہے لاسٹ ڈیٹ کو جاتے ہیں, یہ کرنا ہوتا ہے لاسٹ ڈیٹ کو جاتے ہیں, گھر سے نکلنا ہوتا ہے لاسٹ مومنٹ پر نکلتے ہیں. ہر کام ہم لاسٹ مومنٹ پر کرنے کے عادی, بالکل بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں کہ اب گئے کہ اب گئے. یہ میں نے ہمارے مزاج میں جو سستی اور کاہلی ہے, یہ میں نے اس کی اگزامپل دی ہے. بیسیکلی وقت ضائع کرنے کا نیچر ہمارا بنا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم جو باہر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے ہیں, کیا یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے؟ کیا ہم اس لیے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کے احوال جو ہم پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, جیسے میں نے آپ کو کھانے کی مثال دی کہ کھانے کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کی سوچ کیسی ہوتی تھی. چنانچہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کتاب میں ابو الوفا بن عقیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کھانے کے وقت کو مختصر کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، اکثر روٹی کے بجائے چورا پانی میں بھگو کر استعمال کرتا ہوں، کیونکہ روٹی اور چورے کا استعمال میں کافی فرق ہے، تفاوت ہے۔ روٹی کھانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جبکہ چورا پانی میں ڈال کر جیسے گھول کر جیسے کہ پی گئے، اس کا استعمال سے مطالعہ وغیرہ کرنے کے لیے نسبتاً کافی وقت بچ جاتا ہے، یعنی اتنی ان کی ہوتی تھی۔ اچھا، اب مشہور امام خلیل بن احمد فرماتے ہیں وہ ساعتیں مجھ پر بڑی گراں گزرتی ہیں جن میں میں کھانا کھاتا ہوں، یعنی کھانا کھاتے ہوئے بھی وقت لمیٹڈ ہونا چاہیے کہ بھائی کتنی دیر میں کھانا کھا لوں گا۔ حالانکہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ راہ چلتے بھی مطالعہ کرتے تھے تاکہ آنے جانے کا وقت ضائع نہ ہو، یعنی اس قدر یہ اپنے وقت کی قدر و قیمت جانتے تھے، اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم لوگ اپنے وقت کو موبائل فون میں ضائع کرتے ہیں۔ آپ صحیح بتائیے، ہماری کام کی بات کتنی، اب لے دے کر پیکیجز، جناب اتنی دیر سے اتنی دیر، اتنے میں بعد، اتنی سے اتنی دیر، اتنے میں بعد، پھر گپ شپ لگاؤ، یہ لگاؤ وہ لگاؤ۔ ارے ہم گپ شپ کے لیے نہیں ہیں، ہمیں تو ہر کلمے پر اللہ تعالیٰ کی رضا پانی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں ایک درخت لگتا ہے جب ایک سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے نا ہم کتنے پڑھتے ہیں، جتنے درود شریف پڑھتے رہیں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہمیں کس قدر فضولیات سے بچایا گیا ہے، کس قدر فضولیات سے بچائے، اور لا یعنی کاموں کو ترک کر دینا تو اسلام نے اس کو بہت پسند، یعنی وہ کام جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ اب آپ ٹیبلٹ پی سی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک پیڈ آ گئے، ڈیوائس آ گئی، وہ لے کر بیٹھے ہیں، ایک سے ایک کمپیوٹر ڈیوائسز آ گئی ہیں، میں کمپنی کے نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، ایک سے ایک کمپیوٹر ڈیوائسز آ گئی ہیں۔ اب آپ کمپیوٹر ڈیوائسز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے کو حیرت تھی، میں نے ایک کو دیکھا چلتے چلتے کسی کام سے میں نکل رہا تھا، تو وہ مطلب کچھ سیکھنے کی وہاں کیفیت تھی نا، کہ وہ کچھ کام کی باتیں سامنے ہو رہی تھی، مگر اس کے سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اب میں جیسے پیچھے سے گزر کر اسی سمت جا رہا تھا جہاں بیان کرنا ہی سمجھ لیجئے، تو اور حالانکہ وہاں کچھ نیکی کی دعوت کی باتیں ہو رہی تھی، مگر وہ موصوف بیٹھے ہوئے موبائل فون پہ گیم کھیل رہے تھے۔ میں اتفاق ہے، میں چلتے چلتے جو چل رہا تھا تو وہ نظر پڑ گئے، انہوں نے دیکھ لیا، بیچارے شرمندہ بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، مگر وقت کو ضائع کرنے کی طبیعت ہے نا۔ فیچرز میں کودنا، مطلب کوئی بعض لوگ بیکار قسم کے ڈیوائسز میں وقت برباد کرتے ہیں۔ میں اب ٹھیک ہے، اگر آپ کو موبائل کا استعمال ضروری ہے تو اب دیکھیے کہ آپ کی زندگی یہ ہے جو آپ کی زندگی ہے، اس زندگی کو برباد مت کیجیے۔ گھنٹوں موبائل فون پر بیٹھ کر، گھنٹوں الیکٹرانک اور کمپیوٹر ڈیوائسز پہ بیٹھ کر، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر، کمپیوٹر پہ بیٹھ کر، چیزوں پہ بیٹھ کر، آپ خود بتائیے آپ اپنی زندگی کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد جس چیز پر ان کو حسرت ہوگی، جنتیوں کو جس چیز پر حسرت ہوگی وہ ہوگی کہ ہم نے جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا، اس وقت پر ان کو حسرت ہوگی۔ اب غور کیجئے یار، کیسی گفتگو ہے یہ کہ اس وقت پر حسرت ہوگی جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہم نے گزارا۔ یعنی وہ جنت میں جانے کے بعد اس بات پر حسرت کریں گے کہ وہ وقت جو گزرا، اگر وہ نہ گزرتا تو آج نہ جانے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں اور کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کہیں گے یار اتنا آپ لوگ کیوں، مطلب کہ ہم کو وہ کھینچتے، تھوڑا سا وہ کھولیں یار، ہم کو یار کھولیں کیا آپ کو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، ڈیفینیٹلی ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ وہاں موت نہیں ہے، وہاں غم نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں
وہاں مطلب لطف ہی لطف ہے. تو ہم تو دنیا میں بھیجے گئے, یہ دنیا, یہ آرائش, یہ زیب و زینت, یہ ہمارا امتحان ہے, ہمارے لیے آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمیں تو مطلب وقت کی قدر اور اپنی زندگی کو معنی خیز بنانا ہے. اچھا, آپ لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں, نو ڈاؤٹ 8-8 گھنٹے بیٹھتے ہیں کمپیوٹر, 12-12 گھنٹے بیٹھتے ہیں, لیکن دنیاوی فائدہ ان کی جاب ہوتی ہے, کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اور کوئی معنی شرعی غیر شرعی چیز نہ ہو, تو وہ اپنی دنیاوی ایفرٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, اپنی کوالیفیکیشن کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک فائدہ لے رہے ہوتے ہیں نا. مگر مجھے بتائیے کہ گیم کھیلنے میں یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فلم دیکھنے میں یا گانے سننے میں یا اس طرح کی گناہوں بھری چیز کمپیوٹر پر دیکھنے میں, اللہ نہ کرے کوئی ایسی بے حیا قسم کی کوئی مناظر دیکھنے میں, آپ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں لکھی گئی نا, یہ لکھی گئی, کل اس کا حساب نہیں دینا. آپ بولے گا اب تو ہو گیا, توبہ کر لیجئے, جو گناہ ہوئے اللہ معاف کرنے والا ہے, آئندہ بچنے کی نیت کر لیجئے, اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. اسی طرح ٹیلی فون کے پر گفتگو جو کرتے ہیں, اب 3 سوال, مثال کے طور پر کسی نے بات کی, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, اور کیا کیسے ہو, ٹھیک ہو, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, ٹھیک ہو, تینوں ایک ہی سوال تھے. اب بات کرنے سے پہلے آدمی سوچے میں نے بات کیا کرنی ہے, اور سناؤ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی کہ کیا ہو رہا ہے, نہیں بتانا چاہتا وہ کیا ہو رہا ہے. اب کام کی بات کریں, یقین مانیں آپ, اب کام کی بات کریں, آپ کا جو بھی سیریس یا امپورٹنٹ میٹر ہو بات کریں, کوئی شرعی طور پر ڈسکشن کرنی ہے آپ ڈسکشن کریں, نو ڈاؤٹ, کوئی پرابلم نہیں ہے, کام کی بات کریں. مگر اس طرح یار کہاں ہو یار, نہیں بتانا چاہتا, کیا کر رہے ہو یار, وہ نہیں بتانا چاہتا, تو کھائی نہ کھائی. یعنی کوئی مصلیت ہے, باپ نے بیٹے کو سوال کیا یا کوئی ایسی مصلیت ہو, ایک الگ میٹر ہے, لیکن سمجھیے یار کیوں ہم اپنے اور دوسروں کے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے گا یار آؤ نا یار, بیٹھ کے تھوڑا یار گپ شپ لگاتے ہیں. گپ شپ لگاتے, قرآن پڑھنے صحیح نہیں آتا, گپ شپ لگاتے ہیں. آپ کو غسل کرنے صحیح نہیں آتا, بولا گپ شپ لگاتے ہیں. نماز پڑھنے صحیح نہیں آتی, بولا ہم گپ شپ لگاتے ہیں. اسلام کے وہ احکام جس کے سیکھنا ہم پر فرض ہیں, ریئلی فرض ہیں, ڈیفینیٹلی فرض ہیں, نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم گناہگار ہو رہے ہیں, ہم گپ شپ لگاتے ہیں. تو سوچئے یار, آیا گپ شپ لگاتے ہیں یار, یا فلاں چیز کھیلیں گے, فلاں چیز کھیلیں گے, فلاں چیز کھیلیں گے. یہ کھیل تماشے اس طرح کی زندگی میں کنجسٹڈ نہیں کر رہا ہوں. ہم اپنی دنیا کو اس طرح سمجھ رہے کہ ہم نے بہت وسعت تو پالی, نہیں, ہم اپنی قبر کو کنجسٹڈ کر دیں گے. اس قبر کی وسعت کی سوچ پیدا کیجئے جو ہے ہی اتنی سی, اور اللہ تعالیٰ کی جس پر رحمت ہوگی, جو نیک ہوگا, اللہ تعالیٰ کا جس پر کرم ہوگا, اس کی قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے گی, تا حد نظر وسیع ہو جائے گی. تو میں تو آپ کو آخرت کا درس دے رہا ہوں, نیکی کا درس دے رہا ہوں. اس کو کنجسٹڈ نہ کہیں, اس کو مطلب آپ گھبرا نہ جائیں, کیونکہ جب آپ کو دینی کتب کے مطالعے کا, اسلامی کتب کے مطالعے کا مزہ جس دن آ جائے گا نا, اس دن یہ ساری چیزیں آپ کو چبھیں گی. بلکہ میں آج جو آپ کو عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کا مائنڈ پوزیٹیو ہو گئے, پلس ہو گیا, تو آپ کو اپنی وہ باتیں جو آج تک ہم کرتے آ رہے وہ یاد کر 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 آپ رو گے خوف خدا سے, آپ روئیں گے حسرت و ندامت سے کہ میں نے یہ کیسے زندگی گزاری اپنی, میں نے کس طرح اپنے وقت کو برباد کر دیا. تو یہ آدمی تصور کرے گا. یعنی ایک بادشاہ اپنی وہ سواری میں کہیں جا رہا تھا, تو اس کی گود میں ایک پتھر گرا, سنگریزہ. جب سنگریزہ گرا تو اس نے سنگریزہ دیکھا تو اپنے خدام کہا کہ یہ دیکھو یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کس نے پھینکا, اس کو پکڑ کے لاؤ. وہ خدام بھاگے اور جا کر دیکھا تو اندر میں ایک جنگل, وہ درخت تھے, اس میں ایک شخص تھا, اس کو پکڑ کے لے آئے. بادشاہ نے کہا کہ یہ تم نے پھینکے؟ بولا ہاں. وہ کیا کر رہے تھے؟ بولا وہ
تو توڑ رہا تھا پھل وغیرہ، یہ مجھے کہیں ملے ہوئے تھے، میں اس کو توڑ رہا تھا۔ بولا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ بولا نہیں۔ بولا یہ انمول ہیرے ہیں، یہاں یہ انمول ہیرے ہیں، ڈائمنڈ ہے یہ۔ اس نے کہا میں نے سارے پھینک دیے۔ بولا تو نے ضائع کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ انمول ہیرے ضائع ہو جانے کے بعد اس کو کتنا افسوس ہو رہا ہوگا۔ آپ کو بونڈ لگا، ایسے مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ باتیں بعضوں کا سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آپ کو بونڈ لگا، مطلب آپ نے کسی کو بونڈ بیچ دیے، بونڈ پڑے ہوئے تھے، آپ کو وقت ہی نہیں تھا کہ اس کا نمبر چیک کریں، آپ نے کہا یار چلو ضرورت اگلے کو بونڈ بیچ دو، آپ نے اس کو بونڈ بیچ دیے۔ بونڈ بیچے، اس نے بونڈ لیے، بونڈ پرانے تھے، اس نے نمبر دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ یہ تو 2 مہینے پہلے بونڈ لگا ہوا ہے، ہاں 1 کروڑ کا انعام لگا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتا چلے کہ 1 کروڑ کا انعام، میں نے وہ بونڈ بیچ دیا اس کو، میرا 1 کروڑ کا انعام چلا گیا اس کے بعد۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام پورا ہو جائے، 3 دن کے بعد کیا پتا آپ کے ساتھ کیا ہو جائے۔ تو کتنی آپ کو حسرت ہوگی نا یار، لاس ہو گیا بہت بڑا۔ زندگی کی کوئی قدر، زندگی کی کوئی قیمت، سانسوں کی کوئی قدر، سانسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، اس پرائس لیس، یہ تو ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو کس طرح ہم مطلب کہ اپنے وقت کو ضائع کریں یار، اب ذرا سوچئے۔ وہ ایک تو فضولیات میں وقت ضائع کرنا، پھر گناہوں میں وقت ضائع کرنا، فضول کھیل تماشے میں وقت ضائع کرنا، ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا، آپ کو میں بتاتا ہوں تاکہ اور مزید بات واضح ہو جائے کہ آپ خود اپنے حالات کے بارے میں ارشاد فرماتے، مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی راستے میں بچوں کے ساتھ زور سے ہنسا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں 6 سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوا، 7 سال کی ابھی عمر تھی کہ میں جامعہ مسجد کے سامنے میدان میں چلا جایا کرتا تھا، وہاں کسی مداری یا شعبدہ باز کے حلقے میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کے بجائے محدث کے درس حدیث میں شریک ہوتا۔ وہ حدیث کی سیرت کی جو بات کہتے وہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی، گھر آ کر اس کو لکھ لیتا۔ دوسرے لڑکے دجلہ کے کنارے کھیلا کرتے تھے، میں کسی کتاب کے اوراق لے کر، یعنی کسی کتاب کے پیپر لے کر، کاغذ لے کر کسی طرف نکل جاتا اور الگ تھلگ بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرتا، اس مطالعے مشغول ہو جاتا۔ میں اساتذہ اور شیوخ کے حلقوں میں حاضری دینے میں اس قدر جلدی کرتا کہ دوڑنے کی وجہ سے میری سانس پھولنے لگتی تھی۔ صبح و شام اس طرح گزرتی کہ کھانے کا کوئی انتظام نہ ہوتا۔ پھر ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے، میں اپنا حال عرض کرتا ہوں کہ میری طبیعت کتابوں کے مطالعے سے کبھی سیر نہیں ہوتی تھی، یعنی میں کبھی اس میں بس نہیں تھا، پڑھتا ہی رہتا تھا۔ جب کوئی نئی کتاب نظر پہ آتی ایسا محسوس ہوتا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے طالب علمی میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو زیادہ معلوم، مطلب بہت زیادہ معلوم ہوگا۔ پھر بتاتے ہیں کہ مجھے ان کتابوں کے مطالعے سے سلف، ہمارے ماضی کے جو بزرگان دین تھے، ان کے حالات اور اخلاق، ان کی عالی ہمتی کہ وہ کیا کیا کر گزرتے تھے، قوت حافظہ، ذوق عبادت اور علوم نادرہ کا ایسا اندازہ ہوتا کہ ان کتابوں کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنے زمانے کے لوگوں کی سطح پست معلوم ہونے لگی کہ یار یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان میں ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت کے طلبہ جو تھے، ان کی جو کیفیت تھی وہ مجھ پر ظاہر ہوئی۔ میں نے مدرسہ نظامیہ کے پورے کتب خانے کا مطالعہ کیا جس میں 6,000 کتابیں ہیں۔ اس طرح بغداد کے مشہور کتب خانے وغیرہ جتنے کتب خانے میری دسترس میں تھے سب کا مطالعہ کر ڈالا۔ ایسا ذوق علم تھا۔ ہمارے گھر میں قرآن موجود، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ ہمارے گھر میں مخطوط المدینہ کی اتنی کتابیں موجود ہیں، ہم ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تو پلیز اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور علم دین سیکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں کیا کروں، بہت کچھ کرنے کا ہے اگر ہم کریں۔ میں آپ کو علم کے فوائد بتاتا ہوں۔ حدیث میں پاک میں ارشاد ہوا، عالم کی بزرگی عابد یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تاروں پر۔ حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، دنیا 4 شخصوں سے قائم ہے: عالم بعمل، علماء سے محبت رکھنے والے، علماء سے محبت رکھنے والے جاہلوں سے،
سخی مالدار سے اور صابر یعنی صبر کرنے والے فقیروں سے۔ سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے ہیں، خواہ اس سے علم حاصل کرے یا نہ کرے، 7 فائدے پھر بھی ہیں۔ نمبر 1، ایک یہ کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کا سا ثواب پاتا ہے۔ نمبر 2، یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ نمبر 3، جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کہ یہ علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے۔ 6، کہ وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، کہ اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ جو مال کے پیچھے پاگل ہے نا وہ بار سنیں۔ نمبر 1، علم پیغمبروں کی میراث اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ نمبر 2، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ نمبر 3، مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 4، مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ نمبر 5، مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا نفع ایماندار ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں۔ نمبر 7، علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری۔ قرآن مجید میں 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں برابر نہیں۔ نمبر 1، عالم جاہل برابر نہیں، خبیث و طیب برابر نہیں، دوزخی اور جنتی برابر نہیں، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اسی طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سردی اور گرمی برابر نہیں، زندے اور مردے آپس میں برابر نہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے علم کے فائدے ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ کہ کیا سوچا اب آپ نے کیا کرنا ہے علم دین کے حوالے سے، میں نے آپ کو اہمیت اور اس کی فضیلت بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ فضولیات سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ کم فائدہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذہن بنائیے، ہمت کیجیے، کچھ ہمت کیجیے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اورنگزیب فریدی ہے، فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ آج کل اکثر ڈراموں میں تعمیری، اخلاقی اور معاشرتی سبق بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہم اپنی گھر میں ڈرامے دیکھ سکتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً ہو سکتا ہے کہ میرے سائل محترم کے سوال پر میرے مدنی چینل کے کئی ناظرین حیرت بھی کر رہے ہوں، مسکرا بھی رہے ہوں کہ ڈرامہ دیکھنے کی اجازت لینا کیسا۔ اور فی زمانہ جو ڈرامے کے متعلق جو میری معلومات ہے، ڈرامے نہ موسیقی سے بچے ہوئے ہیں نہ بے پردہ عورتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو جہاں بے پردہ اجنبی عورتیں، موسیقی، پھر اگر کہیں کوئی آپ بنا کے لے بھی آئیں کہ جناب یہ بات بڑی کام کی تھی، یہ بات بڑی کام کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے معاملات غیر اخلاقی ہوں، ذہن خراب کرنے والے ہوں، مزاج کو خراب کرنے والے ہوں، طبیعتوں کو خراب کرنے والے ہوں، تو پھر جو بے پردگی کا معاملہ ہے، جو گناہ بھرے اس میں جو مناظر اور سلسلے ہوں گے، تو جب گناہ ہوگا تو پھر کون سا مفتی آپ کو اس کے دیکھنے کی اجازت دے گا؟ پھر موسیقی سے کوئی ڈرامہ بچ کر آتا ہو، آئی ڈونٹ نو، میری سمجھ میں نہیں آتا، اور موسیقی کو کون جائز کہے گا؟ تو یہ موسیقی، یہ بے پردگی اور عورتوں کا اس طرح بے پردہ آنا اور اجنبی لڑکیوں کا آنا، پھر جو کچھ ڈراموں میں جو آج کل جو مجھے اندازہ بتاتے ہیں لوگ تھے،
بتاتے ہیں بتانے والے کہ اس طرح بتانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار یوں بھی کہا ہے مجھے کہ یار ہم آپ کو عمران بھائی بتا رہے ہیں، آپ اس کو ضرور چینل پہ کہیے گا کہ لوگ یوں کر رہے ہیں، لوگ یہ بول رہے ہیں، لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ بابا ہمیں بھی اگر کچھ شامل کر لیں اپنی مدنی پھولوں میں۔ اس وقت جن اسلامی بھائی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے چھلا پہنا ہے تانبے کا، اچھا میں عرض کر رہا تھا نکالنے کا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا کوئی ناف کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ناف کے علاج اور بھی بہت ہے، ناف اتر جاتی ہے نا، تو اس لیے یہ چھلا پہننا دھات کا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اب حرمین طیب بن جاتے ہیں، بولتے ہیں مدینے سے ہم لائے تو چھلا وہ لوہے کا اسٹیل کا پہن لیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مدینے والے کا حکم چلے گا، مدینہ شریف میں ہر چیز ہو یہ جائز ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے نا۔ وہاں تو مطلب عام طور پہ ہوٹلوں میں ہر کمرے میں ٹی وی رکھا ہوتا ہے مدینہ شریف میں آج کل، اب مدینہ شریف کے ٹی وی سے کوئی فلمیں دیکھنا تھوڑی جائز ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ پھر چند اسلامی بھائیوں نے وہ کچھ اچھی نیتیں کی، تو ان کو میں نے کچھ تسبیح پیش کی تھی، کسی نے 30 دن کی، کسی نے 12 دن۔ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کی ہمارے العین شریف کے صاحب نے نیت فرمائی، 3 دن والے 12 دن ہمارے صاحب بھی نیت کرے قافلوں میں جانے کی، ماشاءاللہ ان سے بھی نیت کی ویڈیو آئیں بھی بھلے اچھی ہے۔ امام شریف انشاءاللہ۔ یہ منظر آپ کو اور یہ برکت آپ کو یہاں نظر آتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ دل للچاتا ہے، للچائیے مت، آ جائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی باری آ جائے، کوئی نمبر لگ جائے، کنفرم کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہاں بھائی، یہ دیوانہ کوئی عجیب خبر دے رہا ہے۔ کیا خبر دے رہا ہے بابا؟ پرائیویٹ اسکول میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ 101 مدنی پھول اور سمندری گنبد، جس میں ماں باپ کی نافرمانیوں اور فرما برداری کے تعلق سے مضمون ہے، تو یہ انہوں نے پرائیویٹ اسکول میں نصاب میں شامل کر دیا۔ کیا بات ہے، یہ رسالے واہ، ان کو تسبیح ملنی چاہیے۔ دیکھ لیجئے پوزیشن، اگر یہ دیوانے بڑے تو مسئلہ نہ ہو جائے۔ اچھی نیتیں بھی پیش کریں گے، ہر بار 3 دن قافلے میں سفر کریں گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ، قول سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا، میں نوید احمد خان اتاری، نکودر ڈویژن، دینا بنے مدینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے مدنی ماحول میں تقریباً 3 سال گزر رہا ہے، لیکن جب میں مدنی ماحول میں شروع میں وابستہ ہوا تھا تو عمل کا جذبہ بہت زیادہ تھا، لیکن اب وہ عمل کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتا۔ پہلے ایک آدھ مدنی مذاکرہ بھی سن کر عمل کا جذبہ مل جاتا تھا، لیکن اب تقریباً روزانہ ہی مدنی مذاکرے سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، لیکن عمل کا وہ جذبہ نہیں ملتا۔ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میری مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ پر ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ شروع میں کیفیت ہوتی ہے، لیکن اگر اسی دوران کسی باعمل ایک عاشق رسول کی اگر صحبت نصیب ہو جائے، مدنی انعامات کے عامل کی صحبت نصیب ہو جائے، تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ عموماً اس طرح کا جو جمود ہمارے کردار اور ہماری شخصیت پر طاری ہو جاتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے میرے پاس ایک مدنی نسخہ ہے، اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ شاید آپ کو فرق ملے گا، وہ ہے مدنی قافلوں میں سفر۔ کیونکہ جو کیفیت آپ کی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے لیے تھوڑی آپ کو قربانی دینی پڑے گی، یا پھر وہیں سے کوئی مدنی قافلے کی صورت بنائیے،
اور انشاءاللہ تعالی مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ کال کریں گے کہ میں اپنی کیفیت میں بہتری پا رہا ہوں. گریجولی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت بھی رکھیے, درود شریف کی کثرت بھی کیجیے. امید ہے کہ آپ کو اپنی کیفیت میں بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی, احمد رضا خان اتاری عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. 2008 میں باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ آنے کا شرف حاصل ہوا. عمران بھائی, جب سے آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تب سے الحمدللہ عز و جل امامہ شریف کا تاج 2008 سے لے کر اب تک میرے سر پر قائم ہے. آپ میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ عز و جل مدنی پھولوں کی مدنی مہاک سلسلہ آپ کا بے حد پیارا ہے. ہم سب گھر والے الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں شریک رہتے ہیں. آپ ہم سب گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دیجئے اور مدنی ماحول میں استقامت کی دعا بھی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کے حق میں دعا قبول فرمائے, ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی چاٹالیہ بات کر رہی ہوں. میں جتوئی پنجاب سے. میرا مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں نگران شورا سے سوال ہے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ ہم پاپا کے ساتھ جنت میں رہیں اور پاپا کو میرا سلام کہنا سلام بھی کہنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے